بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شام سے واپس آنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکمل طور پر شادی کے لیے رضامند تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام نکاح پہنچایا جائے، کیونکہ عرب کے رواج کے مطابق پیغام نکاح مرد دیتے تھے نہ کہ عورتیں۔ آخر کار جناب خدیجہ نے اپنی سہیلی نفیسہ بنت منیہ کو اپنے گھر بلایا اور اس سے درخواست کی کہ حضرت محمد کی خدمت میں جا کر ان حضرت سے رشتہ ازدواج قائم کرنے کے ان کے ارادہ کو بیان کرنے کے ضمن میں جس طرح بھی ممکن ہو سکے ان حضرت کی نظریہ کو حاصل کرے۔ نفیسہ نے حضرت محمد سے اس وقت ملاقات کی جب آپ کعبہ کا طواف بجا لانے کے بعد لوٹ رہے تھے۔ نفیسہ نے حال و احوال پوچھنے کے بعد آپ سے سوال کیا، اے محمد آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ حضور نے جواب میں فرمایا، خالی ہاتھ شادی نہیں کی جا سکتی ہے۔ نفیسہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، اگر میں کسی ایسی خاتون کا تعارف کرواؤں جو جاہ و جمال اور شرافت میں آپ کے ہم پلہ ہو اور کافی مال و دولت کی بھی مالک ہو تو کیا آپ اس سے ازدواج کے لیے آمادہ ہے؟ حضرت محمد نے تھوڑا سا غور کرنے کے بعد فرمایا، او کون ہو سکتی ہے؟ نفیسہ نے جواب میں کہا، خدیجہ۔ حضرت محمد نے سوال کیا، کیا وہ شادی کرے گی؟ میں نے تو سنا ہے کہ بہت سے لوگوں نے ان کی خواستگاری کی ہے، انہوں نے ان سب کا انکار کیا ہے، اگر وہ راضی ہو تو میں موافق اور راضی ہوں۔ نفیسہ فوراً جواب خدیجہ کے گھر پہنچی، انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ شادی کرنے کی رضامندی کی خبر سنا دی۔ حضرت محمد نے جناب خدیجہ کی آپ سے شادی کرنے کی رضامندی اور ان سے ازدواج کی اپنی دلچسپی اور رضامندی کے بارے میں اپنے چچا ابو طالب، عباس اور ابو لہب کو آگاہ کیا۔ ابو لہب نے کہا، میری بھتیجی، ہمیں عربوں میں بدنام نہ کرنا، تم خدیجہ کی لائق نہیں ہو۔ ان حضرت کی چچا عباس اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور ابو لہب سے تیز لہجے میں مخاطب ہو کر کہا، تم ایک پست آدمی ہو، خدیجہ میرے اس بھتیجے کے بارے میں کون سا اعتراض کر سکتی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دلربا جمال و کمال کے مالک ہے، خدیجہ کیسے اپنے آپ کو اس سے برتر ثابت کر سکتی ہے؟ کیا مال یا کمال کی وجہ سے؟ کعبہ کے خدا کی قسم، خدیجہ جتنا بھی محمد سے مہر چاہے میں گھوڑے پر سوار ہو کر بیابانوں میں گھوم کر اور بادشاہوں کے محلوں میں جا کر اسے مہیا کروں گا۔ جناب ابو طالب اپنی بھائیوں سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے کہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے۔ اس کے بعد انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پتوی صفیہ کو خدیجہ کے پاس بھیجا تاکہ بلا واسطہ ان سے گفتگو کر کے اس سلسلے میں ان کے نظریے کے بارے میں آگاہی حاصل کرے۔ جناب صفیہ جناب خدیجہ کی گھر گئی۔ جب جناب خدیجہ کو معلوم ہوا کہ صفیہ ان کی ملاقات کے لیے آتی ہے تو وہ دوڑ کی استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھی، انہوں نے اپنے مخصوص کمرے میں لے گئی۔ جب کمرے میں داخل ہوئی تو اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ جناب صفیہ کے لیے خوردنوش کی لذیذ نعمت لائی اور ان کی خاطر تواضع کرے۔ جناب صفیہ نے کہا، میں کھانا کھانے کے لیے نہیں آئی ہوں، بلکہ میں اس لیے آئی ہوں کہ جان لو کہ جو کچھ میں نے سنا ہے وہ سچ ہے یا نہیں۔ جناب خدیجہ نے یہ پوچھنے بغیر کہ آپ نے کیا سنا ہے اور دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں، جواب میں کہا، جی ہاں آپ نے صحیح سنا ہے، وہ عورت خوش قسمت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات بنی، کیونکہ محمد ان کے لیے فخر و مباحات کا سبب ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شخصیت سے واقف ہوں، ان کے ساتھ زندگی گزارنے کی اپنی لیے سعادت اور ایک عظیم فخر سمجھتی ہوں، ان کا مہر بھی میں اپنے مال سے ادا کروں گا۔ جناب صفیہ نے جناب خدیجہ کو دو ٹوک الفاظ میں جواب سن کر خوش اور مسرت میں کہا، اے خدیجہ، خدا کی قسم آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں حق بجانب ہے، ابھی تک کسی آنکھ نے آپ کے محبوب کے مانند کسی نور کو نہیں دیکھا۔
اور کسی کان نے ان کے کلام سے شیرین تر کلام نہیں سنا۔ اس کے بعد جناب صفیہ نے حضرت خدیجہ سے رخصت لی اور مسرت و شادمانی کی حالت میں جناب ابو طالب کے گھر کی طرف لوٹی، جہاں پر بنی ہاشم کے بزرگ افراد ان کا انتظار کر رہے تھے۔ جناب ابو طالب کے گھر میں داخل ہونے کے بعد جناب صفیہ نے بنی ہاشم کی بزرگوں کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب خدیجہ کی ناقابل توصیف محبت احترام کو بیان کیا۔ ابو لہب کے علاوہ بنو ہاشم کے تمام افراد یہ خبر سن کر خوش ہوئی، کیونکہ ابو لہب ہمیشہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد رکھتا تھا۔ اس کے بعد ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور بنو ہاشم کے بزرگوں نے باضابطہ طور پر جناب خدیجہ کے پاس خواستگاری کے لیے جانے کا فیصلہ کیا۔ 28 سال ہجرت سے قبل یعنی بعثت سے 15 سال قبل 19 شوال کو جناب ابو طالب اپنی عید کے لیے لباس کو زیب تن کر کے بنی ہاشم کی چند بزرگوں کی سرپرستی کرتے ہوئی حضرت خدیجہ کے چچا عمر ابن اسد کے گھر کے طرف روانہ ہوئی، کیونکہ طے یہ پایا تھا کہ نکاح خوانی کی رسم وہی پر منعقد ہوگی۔ تواضع اور مہمان نوازی کے بعد سب سے پہلے جناب ابو طالب نے خدائے سبحان کی وحدانیت، مکہ و محمد کی عظمت کے بارے میں ایک خطبہ پڑھا۔ خطبہ پڑھنے کے بعد مہر کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ حضرت خدیجہ کہ مہر کے بارے میں مختلف اقوال نقل کی گئی ہے۔ ابن عباس نے خدیجہ کا مہر بارے اوقیہ ذکر کیا ہے، جبکہ سیرہ ابن ہشام میں 20 بکرہ ذکر کیا گیا ہے۔ مہر دینے کا وقت آیا تو حضرت خدیجہ کھڑی ہوئی اور اپنے چچا عمر سے فرمانے لگی، ممکن ہے دوسرے مسائل میں آپ اختیار رکھتے ہو، لیکن یہاں پر خود مجھے اختیار ہے۔ اس کے بعد کہا، اے محمد، میں نے آپ کو آپ کی بیوی قرار دیا ہے اور مہر بھی میں نے اپنے ہی ذمہ لیا ہے۔ جناب ابو طالب نے ہزار سے مخاطب ہو کر کہا، گوار ہے نا کہ خدیجہ نے محمد کو اپنے شوہر کے عنوان سے قبول کیا، مہر بھی اپنے ہی ذمہ لے لیا۔ ابو جہل کڑا ہوا اور غضبناک ہو کر ہزار سے مخاطب ہو کر بولا، تعجب کی بات ہے، عورتیں مردوں کے مہر کو اپنے ذمہ لیتی ہے؟ جناب ابو طالب غضبناک ہو گئے، کڑے ہو کر کہا، جی ہاں، اگر کوئی مرد میرے بھتیجے کے مانند ہو تو عورت اس سب سے گراں قیمت مہر کو بھی اپنے ذمہ لیتی ہے۔ تم جیسی ہو تو گراں قیمت مہر لے بغیر ان سے ازدواج کے لیے آمادہ نہیں ہوتی۔ مہر معین ہونے کے بعد عقد نکاح کی مراسم منعقد ہوئی۔ جناب خدیجہ اس تاریخ کی بات قانونی طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات بن گئی۔ ناظرین گرامی، یہ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی پر قائم تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے راستے اور طہارت بھی مسلم تھی۔ نیز ورقہ بن نوفل کی تعلیمات کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان ہی سمجھ کر نکاح کر رہے تھے، اس لیے یہ نکاح دین حنیف ملت ابراہیمی پر منعقد ہوا۔ عقد کی تقریب ختم ہونے کے بعد تمام مہمان اٹھ کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی چچا ابو طالب کے ساتھ گھر جانے کے لیے کھڑے ہوئی۔ جناب خدیجہ چونکہ جانتی تھی کہ حضرت محمد کا اپنا کوئی گھر نہیں، اس لیے ان حضرت کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اپنے گھر کی طرف آئے کہ میرا گھر آپ کا گھر ہے اور میں بھی آپ کی کنیز ہوں۔ اس کے بعد ان حضرت سے مخاطب ہو کر کہا، یا محمد، مرعمک ابا طالب ینحر بکرۃ من بکرتک واطعم الناس۔ اے محمد، اپنے چچا ابو طالب سے کہہ دیجئے 10 اونٹ نہر کرے اور لوگوں کو دعوت کر کے کھانا کھلائے۔ جناب ابو طالب نے 10 اونٹ نہر کیے اور مکہ کے لوگوں کو کھانا کھلایا۔ اس طرح اس ولیمے کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد و شادی کی تقریب اختتام کو پہنچی۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے مسلمانوں کے فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کریں۔ مزید خوبصورت واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ۔